آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے اور اس کے لیے جو محروم رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں ان لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا کہ جن میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہیں کہ جن کے مال میں سائل اور محروم کے لیے ایک معلوم اور معین حق ہے۔ معلوم حق کیا ہے؟ معلوم حق سے مراد زکوٰۃ ہے کہ جس کی مقدار شریعت میں بتا دی گئی، تو جس کی مقدار معلوم بھی ہے، اور اس سے وہ صدقہ بھی مراد ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر معین کر لے اور اسے معین اوقات میں ادا کیا کرے، تو یہ ہے وہ معلوم حق کہ اپنی سیل میں سے بعض لوگ اللہ کے لیے وہ مقرر کر دیتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے 2.5%، 5%، کوئی 10%، تو وہ روزانہ نکالتے ہیں، کوئی مہینے میں نکالتا ہے، اس طرح نکالتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو معلوم حق ہے جس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور یا اس سے مراد وہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر معین کر لے اور پھر وہ معین اوقات میں اسے ادا کرتا رہے۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مستحب صدقات کے لیے اپنی طرف سے وقت معین کرنا یہ شریعت میں جائز اور قابل تعریف ہے۔ سائل یہاں پر آیا، اللہ نے فرمایا للسائل، یعنی اس کے لیے جو مانگے، والمحروم، اور اس کے لیے جو محروم رہے، یعنی جو نیک بندے ہوتے ہیں کہ ہیں انسان لیکن اب انسان کی سرش میں جو عیب پائے جاتے ہیں ان عیبوں سے اس نے اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں انسان کو پاکی کی طرف لے جاتی ہیں۔ پہلا تھا آپ نے سماعت کیا تھا کہ نمازوں کو ہمیشہ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے دوسرا وصف کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کو ہم نے مال بھی دیا ہے، تو ان کے پاس مال ہے اس میں ایک معلوم حق ہے، کس کے لیے؟ سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ سائل کون ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ سائل سے مراد وہ شخص ہے کہ جو حاجت کے وقت سوال کرے، جس کے لیے سوال کرنا جائز اور حاجت ہے۔ اور محروم سے کون مراد ہے؟ تو فرمایا محروم سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کو حاجت بھی ہے لیکن اس کی شرم، اس کی غیرت، اس کی سفید پوشی اسے مجبور کر دیتی ہے، اس کی شرم و حیا کی وجہ سے وہ مانگتا نہیں ہے اور اپنی محتاجی اس کی ظاہر بھی نہیں ہو پاتی، تو یہ وہ محروم شخص ہے کہ جس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ وہ سفید پوش طبقہ ہے کہ جو مر جائے گا لیکن وہ شرم اور حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو یہ وہ محروم لوگ ہیں کہ ان کی محتاجی بھی نہیں پتہ چلتی کہ اسے ضرورت بھی ہے یا نہیں، لیکن جب اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ یہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تلاش کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون محروم ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ تلاش کر کے رات کے اندھیروں میں جا کر، اور قرآن فرماتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں ان کے گھر میں جاتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر انہیں وہ مال اور جو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ دینے والے کو بھی، یعنی دینے والا اس انداز سے دیتا ہے کہ لوگوں کو بھی نہ پتہ چلے اور جس کو دے رہا ہوں اسے بھی نہ پتہ چلے۔ ایسے مثالیں ہمارے سامنے سینکڑوں ہیں صحابہ کی، اسلاف کی۔ امام زین العابدین کو دیکھیں، اللہ اکبر، آپ نے کتنے گھروں کو آپ راشن رات کے اندھیروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ امام زین العابدین تھے۔ اس طرح اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ تو اب دیکھیے قرآن انہی لوگوں کا وصف بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس آیت سے، ان دو آیات سے یہ معلوم ہوا کہ فقیروں کا
مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ انہیں دیتے رہنا چاہیے۔ میں 3 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دینے والے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، وہ پاک کرنے والی ہے۔ کسے پاک کرنے والی ہے؟ حضور فرماتے ہیں تجھے پاک کر دے گی، یعنی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اور بندہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہو رہا ہے، وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ اور فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اور مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق جو ہے وہ پہچانو۔ اب دیکھیے اس حدیث میں حضور نے سائل کے بارے میں بتا دیا کہ جو حاجت کے وقت تم سے سوال کر لے تو اسے دو۔ اب وہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسکین بھی ہو سکتا ہے، اور وہ رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور نے دیکھیے اسی حدیث میں فرمایا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اب رشتہ داروں سے جب مال کے لحاظ سے بندہ اچھا سلوک کرے گا تو یہ ڈبل اجر اس سے مل جائے گا۔ اور حضور نے اسی لیے اس حدیث میں فرمایا سائل کا حق پہچانو، یعنی جو اس کا حق ہے تمہارے مال میں وہ پہچانو۔ آئیے دوسری حدیث ہم سنتے ہیں۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ یعنی جو فقیر، حضور نے بتا دیا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے ایسے مالداروں سے کہ جو دیتے نہیں، تو فرمایا ایسے مالداروں سے اللہ سخت حساب لے گا اور ایسے مالداروں کو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ تیسری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجی، قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ محتاج عرض کریں گے، اے مالک ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلماً نہ دیے۔ پھر اللہ عز و جل میرے آقا فرماتے ہیں محتاجوں کے عرض کے بعد انہیں فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا، کہ انہیں اپنے سے دور کر دوں گا جنہوں نے دنیا میں محتاجوں کا خیال نہ رکھا۔ تو یہ تینوں حدیث پاک ہمیں پیغام دے رہی ہیں اور کہ ہمیں اللہ نے جو دیا ہے پہلے تو انسان زکوٰۃ صحیح طور پر نکالے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل نہیں سیکھتے، بس اپنی طرف سے جو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا نکال دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کس طریقے سے صحیح طریقے سے تاریخ یاد رکھنی چاہیے اور ہر سال بالکل صحیح طریقے سے جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ہمیں ضرور نکالنی چاہیے۔ پھر زکوٰۃ کے بعد وہ کنجوسی جو انسان کی سرش میں ہے، انسان جمع کرنا چاہتا ہے بس میں جمع کروں، تو یہ جمع کرنے کی جو فطرت اگر نکالنا چاہتا ہے کنجوسی کی، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دینے کی عادت روزانہ کی یا پھر مہینے میں یا اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ معین کر کے وہ ضرور محتاجوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی، رشتہ داروں میں تلاش کر کے انہیں پہنچائے۔ اللہ ہمیں یہ وصف بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دینے والا بنائے۔ آگے سنیے ارشاد فرمایا، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس آیت میں تیسرا وصف بیان کیا گیا۔ یہ 8 وصف ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ پہلا وصف نماز پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ دوسرا کہ معلوم حق مانگنے والوں کے لیے جو محروم ہیں انہیں دیتے ہیں۔ تیسرا اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یہ جو تیسرا وصف ہے ان لوگوں میں بے صبری بھی نہیں ہے اور حرص لالچ بھی نہیں ہے۔ جو
آخرت کے ثواب کی امید میں اپنی جانوں کو بدنی اور مالی عبادتوں میں مصروف رکھ کے اپنے اعمال کے ذریعے انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے، حشر، نشر، جزا اور قیامت اور ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ فرمایا تیسرا وصف ہے کہ جن لوگوں میں بے صبری نہیں پائی جائے گی اور ان کی زندگی میں حرص نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں لالچ ہے تو آخرت کے ثواب کی امید ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مرنے کے بعد انہیں یقین ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے، اور ان کی وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخری زندگی نہیں، بلکہ ان کا ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے روز انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ یہ تیسرا وصف اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اب آئیے چوتھا وصف کیا ہے؟ فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ اس آیت میں چوتھا وصف یہ بیان کیا گیا کہ جو فرض عبادات کے علاوہ بھی نیک اعمال بکثرت کرنے کے باوجود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے ہم نے جو اعمال کیے ہیں، فرض عبادتیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ خوف اور امید کی کیفیت میں، تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ایک تو وہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ، یہ خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ہی برباد کر دیے جائیں، رد کر دیے جائیں۔ ایک اور مقام پر 18ویں پارے میں ایسے ہی لوگوں کا وصف اللہ بیان کرتے ہوئے، یعنی چوتھا وصف جو ان لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہی انداز دیکھیے قرآن میں دوسرے مقام پر اس طرح آتا ہے۔ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دیکھیے آخرت کی فکر بھی ہے، دے رہے ہیں تو اخلاص کتنا ہے، یعنی دیتے ہوئے ان کے اندر یقین اور اخلاص بھی دیکھیے کہ کس اخلاص سے بھی دے رہے ہیں، اور ڈر بھی رہے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پبلسٹی نہ ہو تو جب تک سکون نہیں ملتا کہ میں نے دیا ہے، اور جب تک پتہ نہ چل جائے 10-12 لوگوں کو، انسان بار بار خود اپنے منہ سے بھی بتاتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ والوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ دینے کے بعد بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ جو اجر ہے دنیا والوں سے نہیں، اپنے رب سے چاہیے، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کے سامنے جو مفسرین نے اس مقام پر لکھا کہ چند صحابہ کرام، دیکھیے یہ جو قرآن نے تعریف کی نا کہ جو کچھ انہوں نے دیا، اس کے باوجود بھی اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی اگر آپ زندگیوں کو پڑھیں گے ایک ایک صحابی کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو قطعی جنتی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت نیک اعمال میں مصروف بھی رہتے، گناہوں سے بھی بچتے، لیکن ان کے خوف کا عالم کیا تھا۔ میں چند صحابہ کا نام ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، پھر 5واں وصف کل ہم سماعت کریں گے۔ سنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کائنات میں انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ پرندوں کو دیکھ کر کہتے تھے اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ قطعی جنتی ہیں لیکن خوف خدا کا عالم دیکھیے کہ پرندوں کو دیکھ کر کہتے ہیں پرندوں کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک مینڈھا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ یہ ہے خوف خدا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول خوف خدا کے حوالے سے، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے، یعنی رب کی بارگاہ میں حساب کا خوف تو دیکھیے کہ اس بارگاہ میں یعنی مرنے کے بعد یہی زندگی آخری زندگی ہوتی۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما آپ دونوں یہ فرمایا کرتے، کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمایا کرتی، کاش کہ میں کوئی بھولی بصری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں راکھ ہوتا جو جل کر راکھ بنا دیتی۔ آپ فرماتے کاش کہ میں راکھ ہوتا۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ان پیاروں کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے مالک، جن کے نام لیے جس درس قرآن میں تیرے نیک بندوں کا ذکر ہم نے سنا، اللہ ان کا واسطہ ہمیں بھی اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنا خوف نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا، اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاکاری ہم سے دور کر دے، بناوٹ ہم سے دور کر دے، دنیا کی محبت اور لوگوں کو دکھانے کے چاہت، یا اللہ حب جاہ سے ہمیں بچا، اللہ خود پسندی سے بچا، غرور و تکبر سے بچا، عاجزی عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کا عشق عطا فرما، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا۔ درس قرآن کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، شب جمعہ مولائی کریم حدیث پاک کے مطابق دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آج کی اس شب جمعہ کا صدقہ اللہ ہماری تمام حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہماری دل جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، نا شکری اور نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، فلسطین کے، غزہ کے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان پر بھی اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ جتنے ظالم مولائی کریم ہر طرح سے تیرے محبوب کی امت کو لوٹ رہے ہیں اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اے اللہ ان ظالموں سے بھی ہمیں نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔